حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے، اس سے نیک بختی کے دروازے کھلتے ہیں، مکاروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تم سمجھانے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہیں صرف اتنا ہی سمجھیں گے جتنا وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ اگر تمہیں ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ اللہ کے ولی کی صحبت کے چند لمحے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ دل کی اپنی زبان ہوتی ہے، دل کو بات کرنے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں سوائے اللہ کے، تب معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے۔ اچھا بولیں تو پھر یہ دنیا ایک نئی دنیا بن جائے گی۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ تو مایوسی سے یہ نہ کہہ کہ اس بادشاہ تک ہماری رسائی نہیں، کیونکہ وہ کریم ہے اور اس کریم کے نزدیک ایسے کام دشوار نہیں۔ منہ دھونے سے قبل لیمو کا اور کھیرے کا رس مکس کر کے چہرے پر مساج کریں، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں تھوڑا نمک ڈال کر دانتوں پر لگائیں، دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کا نام سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ جب تم ہر کام کو حق اور سچ سے پورا کرو گے تو لوگ تم پر ہنسیں گے، لیکن اس ہنسی سے گھبرانا مت، یہ تمہیں اپنے اصل مقصد اور مقام تک لے جائے گی۔ نا امیدی کو دل میں پالنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو بے وقوف اور جاہل ہیں۔ کوئی بڑا فکری کام وہی شخص کر پاتا ہے جو اپنے سارے جسم کا لہو اپنے دماغ میں سمیٹ دے۔ انسانی شخصیت کی سب سے حیرت ناک خصوصیت اس کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک نہیں کو ایک ہے میں تبدیل کر سکے۔ زیادہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی کبھار تاریخ بھی رقم کر دیتے ہیں۔ جو کسی دوسرے کے مذہبی جذبات کا خیال نہیں رکھتا، وہ اپنے مذہب کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا۔ دو طرف کا جھگڑا سننے سے پہلے فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ مذاق کرنے کے برابر ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اس وقت تک تم پر اثر انداز نہیں ہوگی جب تک تم خود برائی سے دور جانے کی کوشش نہیں کرو گے، اس وقت تک تم پر کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ محبت ایک ایسا میٹھا شربت ہے جو تمہیں پوری زندگی مزہ دیتا ہے۔ انسان تو آزاد ہی پیدا ہوتا ہے، اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ خود کو آزاد کرتا ہے یا کسی کا غلام بناتا ہے۔ جس کے دل میں امید ہوتی ہے وہ زندگی میں کبھی بھی دکھی نہیں ہوتا۔ دیہات اور شہر میں فرق صرف رقبے کا نہیں ہوتا، بلکہ ان دونوں کی روح الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ دولت کی چکا چوند بصیرت کو تاریک کر کے اسرار کائنات کی طرف نہیں آنے دیتی۔ بعض اوقات حالات کے سائے غموں کی دھوپ کو اور بھی شدید کر دیتے ہیں۔ عورت کے ناخن کاٹ کر نیم کے درخت کے نیچے زمین میں دبا دیں، دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کا درمیانی فاصلہ سکون حیات کہلاتا ہے۔ دشمنوں کو بھی میں نے محبت اور لشکر کا مستحق گردانا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی مجھے غفلت سے جگایا اور آنکھیں دی ہیں۔ جس کے ہاں خیالات کی رعنائی ہو، اس کے ہاں جذبات کا ہیجان اور طغیان کم ہوتا ہے۔ سادہ خوراک سے پیٹ بھرنے والا انسان اپنی تلاش اور ذات کی شناخت میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ مقوی اور روغنی غذائیں خواہش نفسانی کے ساتھ ساتھ بے غیرتی کو بڑھاتی ہے۔
ہر رات نیند نہ آنے یا بے چینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دو میں سے کسی ایک چیز میں ضرور اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ ہے ایمان کی دولت یا دنیا کی دولت۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے رہتے ہیں۔ الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو معطر کرتے ہیں۔ اچھائی کی طرف لے جانے والا خیال برائی کی طرف لے جانے والی حقیقت سے اچھا ہے۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دانا نہ سمجھے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا۔ خوشی بھی عجیب ہے۔ ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور ایک بچہ غبارہ بیچ کر۔ اپنے مزاج میں صبر کی عادت ڈال لیں، بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، ورنہ یہ تم سے دور بھاگے گی۔ دولت کی لالچ کو دل سے نکال دو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ زندگی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن شخصیت سیدھے دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگے۔ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں، کون کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ وجود جتنا بھی حسین ہو، آخر کردار بازی لے ہی جاتا ہے۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہی ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ بے تحاشا دولت اور نیک عورت صرف 3 کام کرنے سے ملتی ہے: نظریں جھکا کر چلنے سے، محنت کرنے سے اور اللہ کی عبادت کرنے سے۔